موضوع الدرس فی احوال القیامہ سورۃ الواقعہ تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال أبو إسحاق عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شبت؟ قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت۔ رواه الترمذي وقال حسن غریب۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبت، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے بال سفید ہونے لگ گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود، آپ نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، اما یتساءلون، اذا الشمس کورت، ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، چونکہ ان تمام صورتوں کے اندر احوال قیامت ہیں، شدائد قیامت ہیں، وہاں کی تفصیلات ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں کہ انبیاء کو اپنی امتوں کا فکر ہوتا ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات پاک ہیں کہ سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے، اور جس کا آپ نے فرما دیا کہ انا اول من اقرع باب الجنہ، کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اور پھر قیامت والے دن جو مومنین مخلصین ہیں تو اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پہ نہ مستقبل کا ڈر ہوگا نہ ماضی کا غم ہوگا۔ اسی طرح دوسری جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ اس دن کی جو بڑی پریشانی ہے وہ میرے مخلصین کو نہیں ہوگی۔ تو جب مخلصین کو نہیں ہوگی تو انبیاء کا تو شان ہی نرالا ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صورتوں کو پڑھ کے بوڑھا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ امت کا غم، ہر وقت آپ کو امت کی فکر تھی کہ میری امت کا کیا ہو۔ قال الحافظ ابن عساکر فی ترجمۃ عبداللہ بن مسعود بسندہ الى عمرو بن الربیع بن طارق المصری حدثنا السری بن یحیی الشیبانی عن ابی شجاع عن ابی ذبیۃ قال مرض عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرضه الذي توفی فیہ فعاده عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حافظ ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ ابھی زبیہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ مرض عبداللہ،
یاد رکھو کہ جب عبداللہ صرف اکیلا نام ہو تو اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں، کیونکہ عبادلہ تو بہت ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، اسی طرح عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ جہاں صرف عبداللہ کا لفظ آئے تو اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں، یعنی وہ کامل اللہ کا بندہ ہے صحابہ میں، وہ علم والا، وہ شان والا، وہ فضل والا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس بیماری میں، جس بیماری میں حضرت عبداللہ نے وفات پائی، فعادہ عثمان بن عفان امیر المؤمنین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لے آئے اور آ کے پوچھا ما تشتکی، قال ذنوبی، حضرت عثمان نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنے گناہوں کا غم ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، جن کا مقام بلند ہوتا ہے نا، مرتبہ بلند ہوتا ہے، تو ان کے دل میں عظمت و ہیبت بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ عبداللہ بن مسعود کے پاس گناہ تھے، ان کے ہاں تو اگر ترک اولا بھی ہو جائے نا تو وہ سمجھتے تھے وہ بڑی غلطی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ تہجد پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے، پڑھ لو ثواب ہے، اور اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ والوں کی تہجد اگر رہ جائے وہ تو تڑپ جاتے ہیں کہ رات میں محروم ہو گیا، اللہ سے مناجات سے میں محروم ہو گیا، وہ رحمت کی گھڑیاں جو تھیں وہ مجھے نصیب نہیں ہوئی، لازماً مجھ سے کوئی خطا ہوئی، لازماً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، تو وہ ایسی غلطیوں پہ بھی روتے ہیں۔ جیسے کہ لکھا ہے کہ ایک اللہ کے اولیاء میں سے، اللہ کے ولی تھے، وہ اپنے گھر سے نکلے حج کے ارادے سے۔ اس زمانے میں حج تو بہت مشکل ہوتے تھے نا، آدمی جب حج پہ آتے تھے تو تمام رشتہ داروں کو مل کے آتے تھے کہ بھی پتہ نہیں زندہ ہوں گے تو آئیں گے نا، کیونکہ 6 مہینے کا سفر، اور پیدل، اور کبھی لانچوں میں، اور کبھی اونٹوں پہ، اور تو بڑا ایک عظیم مشقت والا سفر ہوتا تھا۔ آج کل تو یعنی آدمی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بعد میں پہنچتا ہے اور پاکستان سے یہاں پہلے آ جاتا ہے، تو آج کل تو مسئلہ ہی نہیں رہا نا جی۔ اسی لیے ہمارے دلوں کے اندر وہ حج کی عظمت ہی نہیں رہی، کیونکہ جو چیز آسانی سے مل جائے نا اس کی بندہ قدر نہیں کرتا۔ ورنہ پہلے دور میں جتنے اکابر علماء گزرے ہیں، محدثین، اولیاء اللہ گزرے ہیں، وہ جب مدینہ منورہ کا سفر فرماتے تھے تو آج کل آپ جہاں احرام باندھتے ہیں نا، جو مقام ہے میقات کا، آج کل تو بیر علی کہتے ہیں اس کو، ورنہ ہاں تو اصل میں تو ذل حلیفہ اس کا نام ہے، لیکن مشہور ہو گیا بیر علی سے۔ تو بیر علی سے گزرنے کے بعد سواری کیا ہوتی تھی؟ یا اونٹ ہوتے تھے، یا گھوڑے، یا گدھے، اور تو کوئی سواری نہیں تھی۔ تو وہ لوگ سواریوں سے اتر جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھی اب مدینہ پاک سامنے ہے، اب سواری پہ ہم کیسے سوار ہیں؟ تو سواری سے اتر جاتے تھے، وضو کرتے تھے اور درود شریف پڑھتے ہوئے بڑے وجد سے اور بڑے شوق سے پھر ہو جاتے۔ تو وہ لوگ پھر مدینہ منورہ کی قدر بھی کرتے تھے نا، ان کے دل میں مدینہ پاک کی عظمت بھی ہے۔ ایک اخبار میں ایک یعنی کافر ملک کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک لڑکی ہے، وہ کافرہ ہے، لیکن بہرحال لمبی چوڑی اس کی کہانی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت دی، وہ مسلمان ہو۔ مسلمان ہونے کے بعد اس کو مسلمان شوہر سے شادی ہو گئی، اور شوہر کا خاندان جو ہے وہ دیہاتی خاندان تھا، کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، لیکن لوگ بڑے اللہ والے تھے، دیندار تھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شرم، حیا، پردہ۔ تو وہ اپنی بیوی کو لے کے آیا، تو بہرحال انہوں نے کہا بھی بیٹا چونکہ تم نے اس سے نکاح کر لیا ہے اور وہ مسلمان بھی ہو گئی ہے تو بس ٹھیک ہے، اب ہمارے لیے وہ قابل احترام۔
تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں جتنے دن ان کے گھر میں رہی، حالانکہ اس لڑکی کی ماں کا یعنی ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ تھا، معروف قسم کا کھانے کا ہوٹل تھا، اس کی ماں مر گئی تو پھر اس لڑکی کے پاس بھی وہی ریسٹورنٹ تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں وہ دیہات کا ماحول، تو وہاں کا ایک تو کھانے بھی بڑے عجیب ہوتے تھے کہ یہ ساگ ہے، یہ دال ہے، یہ لسی ہے، یہ مکھن ہے، اور یہ جو شلغم ہے، یہ مولیاں ہیں، عجیب سی جو بیچاری نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے، انگریزی کھانے والی، انٹر کانٹیننٹل ڈشز لینے والی کو کیا پتا یہ کیا چیزیں ہوتی، لیکن وہ کہے جو میں کھانا کھاتی تھی اس میں لذت اتنی ہوتی تھی کہ میں حیران ہو جاتا کہ بھئی میں تو بڑی محتاط ہوں کھانے میں، ڈائٹنگ کرتی ہوں، میرے فگر خراب نہ ہوں، لیکن میں وہ جو دیتے سب کھا جاتا، اتنا لذیذ ہوتا تھا وہ کھانا۔ اور سادہ کھانا، گوشت ہے سادہ ہے، پلاؤ ہے سادہ ہے، دال ہے کبھی ماس کی، کبھی چنے کی، کبھی مسور کی، کبھی مونگ کی، تو کیا عجیب بات ہے۔ تو ایک دن وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی ساس سے پوچھا، میں نے کہا کہ اماں جان آپ کے کھانے میں اتنی لذت کیوں ہے، آپ اس میں کیا ڈالتی ہیں، مہربانی کریں مجھے وہی نسخہ بتا دیں۔ میں نے تو ایسا کھانا زندگی میں نہیں کھایا، حالانکہ میرے تو ریسٹورنٹ ہے، ہمارے یہاں تو کئی ڈشز بنتی ہیں روزانہ، اور پھر ہم یعنی اپنے ریسٹورنٹ کو کامیاب کرنے کے لیے وہاں مختلف فیسٹیول لگاتے ہیں، کبھی چائنیز کا ہے، کبھی ایشین کا ہے، کبھی ٹرکش ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، لیکن یہ لذت نہیں ملتی۔ تو اس نے کہا بی بی میں کیا بتاؤں، میں تو ایک ان پڑھ عورت ہوں اور تمہارے سامنے پکاتی ہوں، کل تم میرے ساتھ کچن میں بیٹھ جانا، دیکھ لینا کہ میں کیا ڈال رہی ہوں۔ تو اس نے کہا اچھی بات۔ وہ دوسرے دن کچن میں آ کے بیٹھ گئی، دیکھا کہ کچھ بھی نہیں، کوئی نئی چیز نہیں ڈالی ہے، وہی عام چیزیں ہیں جو سب ڈالتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں اماں کوئی بات ضرور ہے۔ اس نے کہا بی بی اگر تم مجھے مجبور کرتی ہو، اب میری بہو ہو، میرے بیٹے کی بیوی ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم نے اپنا مذہب چھوڑ کے مذہب حق اسلام قبول کیا ہے، اور میں کچھ نہیں جانتی، ایک تو کھانا جو ہے جب میں پکاتی ہوں، آٹا ہو، سالن ہو، کچھ ہو، میں درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، میں ایک منٹ کے لیے بھی اپنی زبان کو نہیں روکتی، میں درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، پتہ نہیں اس کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ تو اس نے کہا اماں مجھے بتائیں وہ کون سا درود شریف؟ درود شریف تو بہت سارے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ جو نماز میں ہے نا درود ابراہیمی، بس میں وہی پڑھتی ہوں۔ واپس آ گئی وہ یورپ میں، اس نے اپنے سارا سٹاف جو غیر مسلم تھا ان کو بدل دیا، سارے مسلمان لے آئی، بیرے بھی اور کک بھی اور شیف بھی، اور سب کو کہا کہ جب کھانا پکاؤ درود شریف پڑھو۔ وہ کہتی ہے کہ خدا کی شان ہے کہ ایک مہینے کے اندر میرا ریسٹورنٹ اتنا چل نکلا کہ لوگ لائنوں میں کھڑے رہتے تھے، ٹیبل نہیں ملتی تھی، اور میرے ساتھ ایک بہت بڑا چائنیز ریسٹورنٹ تھا جس نے پتہ نہیں کتنا ملین پیسہ لگایا تھا، ایک مہینے کے بعد وہ ہوٹل بند ہونے پہ آ گیا۔ آخر ایک دن وہ چائنیز والا بھی آ گیا میرے پاس، اس نے کہا بی بی تمہارے ہوٹل کے کھانے میں جو مزہ ہے، جو لذت ہے، تم کون سی ریسیپی استعمال کرتی ہو، کیا چیز ڈالتی ہے اس میں؟ تو کہتی ہے کہ میں نے بھی اس کو سمجھایا کہ ہم کچھ نہیں ڈالتے، ہم مسلمان ہیں، لیکن اتنا احتیاط ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، میرا عملہ بھی پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا میں مسلمان تو نہیں ہوں، لیکن وہ درود شریف مجھے لکھ کے دے دو۔ تو اس نے انگریزی میں وہ لکھتا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، لکھ کے چلا گیا۔
وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 1-2 مہینے کے بعد اس کے ہوٹل کی رونق بھی بڑی بڑھ گئی، پھر میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو 6 مہینے کے بعد اتفاق سے وہ خود دوبارہ میرے پاس آیا اور مجھے آ کے کہا کہ تم میری بیٹی کے برابر ہو، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس درود کی برکت سے نہیں ہوٹل میرا چل پڑا، میں مسلمان ہو گیا، میرے گھر والے مسلمان ہو گئے۔ ہم نے کہا جس نبی کے درود میں یہ برکت ہے، اس نبی میں اور اس کے دین میں کتنی برکت ہو، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس نے کہا میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ راستہ تم نے ہمیں دکھلایا ہے، ہم نے اپنایا تو اس کو کاروبار کے لیے تھا، لیکن جب ہم درود شریف کی برکتیں اور اس کے آثار اور اس کی لذتیں اور اس کی حلاوتیں دیکھتے گئے تو ہمارا دل جو تھا وہ اسلام کی طرف مائل ہوا۔ پھر میں نے اسلامک سینٹر سے رجوع کیا، پھر میں ان سے کتابیں لے کے آیا، وہ کتابیں پڑھی، گھر والوں کو پڑھایا، بیوی بچوں کو اعتماد میں لیا۔ آخر ہم نے فیصلہ کیا کہ جس پیغمبر کے صرف درود پڑھنے میں یہ برکت ہے کہ درود پڑھو تو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں، تو اس نبی کی کیا شان ہو اور پھر اس کے دین اسلام کی کیا شان ہو۔ تو اس لیے ہم سب مسلمان ہو گئے۔ اور اس نے کہا کہ ابھی اس درود کی برکات ختم نہیں ہوئے، میرے جہاں جہاں رشتہ دار ہیں میں آگے بھیج رہا ہوں درود شریف، خدا جانے کتنے لوگوں کو اللہ اسلام نصیب فرمائے۔ تو اصل بات یہ ہے میرے عزیز کہ یقین ہو، ایقان ہو، ایمان ہو تو اللہ والوں کو تو کوئی غم نہیں ہوتا، ان کو تو غم یہ ہوتا ہے کہ میں آج 4 طواف کر سکتا تھا لیکن 3 کیے، 4تھا نہیں ہوا، یہ غم کھا جاتا۔ ان کو غم ہوتا ہے کہ یار آج میں ہمت کرتا تو قرآن شریف کے 3 پارے پڑھ لیتا، میرے پاس ٹائم تھا، لیکن میں نے 2 پارے پڑھے، 1 نہیں پڑھا، میں محروم رہ گیا۔ ان کو اس بات کا غم ہوتا ہے، ان کو گناہ تو الحمدللہ وہ کرتے ہی نہیں، گناہوں سے تو محفوظ ہوتے۔ تو وہ اللہ والے جو تھے حج پہ لیے چلے، راستے میں ایک جگہ وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے، واپس آئے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور جماعت کی پہلی رکعت میں ہی آپ مل گئے۔ نماز سلام فارغ ہونے کے بعد ساتھیوں سے کہا کہ بھائی میں تو واپس جا رہا ہوں، میں حج پہ نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یار ساری زندگی میری تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہیں ہوئی، آج میں تکبیر اولیٰ سے محروم ہو گیا۔ تو مانے یہ ہے کہ سفر کی وجہ سے ایسے حالات پیش آئے، تو پھر اس سفر کا کیا فائدہ جس میں میری نمازوں میں تکبیر اولیٰ چلی جائے۔ ان کو تکبیر اولیٰ کا غم ہوتا تھا۔ ہم مکے میں آ کر بھی ہوٹل میں سوتے رہتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، احرام باندھ کے آتے ہیں، آ کے رات کو ہوٹل میں سو جاتے ہیں، او جی تھکے ہوئے تھے، ساری رات کے جاگے ہوئے تھے، او جی میری تو نیند ہی دوسرے دن کھلی ہے، یعنی عشاء بھی گئی اور فجر کی نمازیں بھی گئیں۔ تو میرا بھائی ایسے عمرے کرنے کا دھیلے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں کہ تم نے اللہ کا فرض چھوڑ دیا ایک نفلی عبادت کے لیے۔ تو آدمی نے اگر فرض چھوڑ دیا ہے اور اس کے لیے نفلی عبادت کو حاصل کرنے کے لیے تو کیا فائدہ ہوا؟ یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ ساری رات تہجد پڑھتے رہیں اور صبح کی نماز کی جماعت سے محروم ہو جائیں، اس تہجد کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ تم ساری رات سوتے رہو لیکن فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرو، عشاء کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ کیوں؟ سب سے پہلے فرائض ہوتے ہیں، فرائض کے بعد واجبات ہوتی، واجبات کے بعد سنن مؤکدہ ہوتی، سنن مؤکدہ کے بعد سنن غیر مؤکدہ ہوتی، اس کے بعد نوافل ہوتے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ آدمی طواف کا ایک میرا اپنا ساتھی ہے، تو صبح کو میں جب حرم سے الحمدللہ درس دے کے واپس گیا، میں نے کہا وہ نظر نہیں آیا، وہ اس نے آج حرم نہیں گیا۔ انہوں نے کہا جی وہ سویا ہوا۔ میں نے کہا اس کو اٹھاؤ، نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں؟ تو
تو خیر وہ چلے گئے. پھر ظہر کو مجھے ملا. میں نے کہا بھائی کیا بات تھی, صبح تم نماز پہ نہیں گئے, ہم جا رہے تھے, اکٹھے چلے جاتے. اور نے کہا جی رات میں نے 15 طواف کیے ہیں, اور طواف کے بعد میں اتنا تھک گیا تھا کہ میں جب سویا پھر مجھے کوئی نہیں. میں نے کہا ایسے طواف کرنے کا کیا فائدہ, 15 طواف تو تم نے کر لیے لیکن تمہاری فجر کی جماعت ہی چلی گئی. یہی وہ وجہ ہے میرے عزیز کہ ہمارے جتنا ایشیائی ملک ہے نا جی, پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, ان سب ملکوں میں ادب آداب پہ بڑا زور ہے, لیکن فرائض اللہ کا کوئی غم نہیں. مجھے آج ایک دوست نے بتایا کہ فلاں گھرانہ جو ہے وہ سال میں 3 دفعہ میلاد النبی کی محفل کرتے ہیں, اور بڑے بڑے نعت خوان اور بڑے بڑے اچھے تقریر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اور مردوں کا اور عورتوں کا بڑا اعلیٰ انتظام ہوتا ہے, اور تقریباً کم از کم 200 300 دیگیں پکاتے ہیں, وہ بریانی کی اور زردے کی اور تقسیم ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے کہا جی میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ وہاں جو مجلس شروع ہوتی ہے عشاء کے بعد, پھر وہ کسی کو اٹھنے نہیں دیتے کہ بھئی جو مجلس سے اٹھے گا وہ محروم ہو گیا. فجر کی اذانیں ہوتی رہیں, نمازیں ہوتی رہیں, وہ وہی مجلس میں بیٹھے. کبھی یہ اچھا میلاد ہے کہ میلاد اس پیغمبر کا منا رہے ہیں جس پیغمبر نے بیماری میں بھی جماعت نہیں چھوڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری میں ذرا طبیعت سنبھل گئی تو آپ نے حضرت فضل اور حضرت عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا. بی بی عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی حضور کے پاؤں مبارک میں جان نہیں بچی تھی, وہ زمین پہ لکیر کھینچ رہے تھے, یعنی پاؤں سیدھے نہیں رکھ سکتے تھے, لیکن پھر بھی جماعت میں پہنچے. اور ہم جناب محفل میلاد ہے اور نمازیں ختم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں. بہرحال ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں, ہمارے پلے میں کیا ہے کہ اللہ ہدایت کے فیصلے. آپ نے دیکھا ہوگا شیعہ لوگ جب جلوس نکالتے ہیں, یہ 9 محرم 10 محرم ماتمی جلوس ہوتے ہیں, تو ان کا وہ جلوس جا رہا ہے اور ظہرین جو ہے جی ظہر اثر سڑک پہ ہوگی, آدھا جلوس کھڑا ہوتا ہے وہ ماتم کر رہا ہوتا ہے, آدھا جلوس جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو ایسی عبادت کا کیا فائدہ جناب. اور ادھر مرثیے میں گا گا کے گلے پھٹ گئے کہ حضرت حسین جو تھے سجدے میں شہید ہوئے, تم کیسے ہو جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہو. تم اچھے حضرت حسین کے ماننے والے ہو کہ حضرت حسین تو سجدے میں شہید ہوں اور تم سجدہ کرو ہی نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں. تو اس لیے معنی یہ نہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ذنوبی میرے گناہ, معنی یہ ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ڈرتے ہیں, وہ ترک اولا سے بھی ڈرتے ہیں, وہ صغائر سے بھی ڈرتے ہیں, اور چھوٹی سی غفلت پہ پکڑ آ جاتی ہے. دیکھا نہیں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہ کتنا ابتلا آ گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کتنا امتحان آ گیا کہ بیوی بچے چھوڑو اور جاؤ, اور سلام بھی نہ کرو, کلام بھی نہ کرو, بات بھی نہ کرو. یہ کہہ دینا تو آسان ہے نا. ایسے قصہ تو آپ بھی پڑھ لیتے ہیں, میں بھی پڑھ لیتا ہوں. ذرا اندازہ کرو نا کہ دودھ پیتا بچہ ہو, ایک عورت ہو, اور وادی ہو جس میں نہ بندہ ہے, نہ بندے کی ذات ہے, نہ پانی ہے, نہ کوئی دکان ہے, نہ اسباب ہیں. اللہ کا حکم ہے چھوڑو اور جاؤ. تو یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اس لیے کہ ذرا سا دل کا تعلق جو ہے وہ بچے کی محبت میں زیادہ ہوا تو اللہ نے امتحان ڈالا کہ خلیل میرے بنتے ہو اور محبتیں اولاد سے کرتے ہو, چلو جاؤ اولاد کو چھوڑو, اب ہم تمہاری دوستی کو آزماتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں. تو یہ شان والے لوگ ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا بھی ما تشتکی قال ذنوبی, مجھے گناہوں کا فکر ہے.
قال فما تشتہی، تم چاہتے کیا ہو؟ آپ نے فرمایا رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ قال الا آمر لک بطبیب، کیا میں حکم نہ دوں کہ طبیب آ کے تمہیں دیکھے؟ آپ نے فرمایا الطبیب امرضنی، مجھے اسی طبیب نے تو بیماری دی ہے۔ قال الا آمر لک بعطاء، کیا میں تمہارے لیے کچھ ہدیہ نہ بھیجوں؟ قال لا حاجت لی فیہ، مجھے کیا ضرورت ہے موت کے وقت پیسے لے کے میں کیا کروں گا؟ قال یکون لبناتک من بعدک، آپ نے فرمایا چلو تمہارے کام نہیں تو تمہاری لڑکیوں کے کام آ جائے گا پیسہ۔ قال تخشى على بناتی الفقر انی امرت بناتی یقرأن کل لیلۃ سورۃ الواقعہ، آپ نے فرمایا تم میری بیٹیوں پہ ڈر رہے ہو کہ انہیں تکلیف ہوگی، انہیں فقر و فاقہ کا سامنا کرنا پڑے گا، میں نے تو اپنے بیٹیوں کو حکم دے دیا ہے کہ ہر رات جو ہے وہ سورۃ الواقعہ پڑھا کریں۔ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبه فاقۃ ابدا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے سرکار دو عالم سے، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ، جو بندہ ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے، لم تصبه فاقۃ ابدا، اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، مانا وہ بھوکا نہیں مرے گا۔ یہ مانا نہیں ہوتا کہ سورۃ واقعہ پڑھا تو آج ہمیں 1 لاکھ کیوں نہیں ملا، میں جناب 1 ہفتہ ہو گیا پڑھ رہا ہوں تو مجھے تو 10 لاکھ نہیں ملے ہیں، یہ مانا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ محبوب ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یہ دنیا جو ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے نا، ہم اس کے لیے مرتے ہیں، ورنہ اللہ کے لیے ما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، بس کھیل ہے۔ اسی لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا الدنیا ملعونۃ وما فیہا، دنیا تو ملعون چیز ہے، الا عالم او متعلم، بس وہی لوگ اچھے ہیں جو خود عالم ہیں یا کسی کو پڑھا رہے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی، ورنہ دنیا کیا ہے، دنیا تو جانے والی ہے۔ الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا پیٹھ دے کے جا رہی ہے اور قیامت آ رہی ہے، اس کی فکر کرو۔ دنیا میں میرا بھائی پیسہ تو جوئے کھیلنے والے بھی بڑا کما لیتے ہیں، پیسہ تو چوری کرنے والے بھی بڑا کما لیتے ہیں، پیسہ تو اللہ معاف کرے فراڈ کرنے والے، اسمگلنگ کرنے والے وہ بھی کما لیتے ہیں، تو پیسہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اللہ اپنے خزانے غیب سے حلال کے ذریعے عطا فرما دے تو خدا کا شکر کرو، اور پھر خدا کے حقوق بھی ادا کرو، اللہ نے جو تم پر حق رکھا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ثم قال ابن عساکر قضا قال والصواب عن شجاع كما رواه عبد الله بن وهب السري وقال عبد الله بن وهب اخبرني سري بن يحيى ان شجاعا حدثه عن نبي زبية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا فقال ابو ذبیۃ لا يدعوها، حضور نے فرمایا جو آدمی ہر رات پڑھے گا اللہ اس کو کبھی بھوکا نہیں ماریں گے۔ ابو ذبیہ نے جب یہ حدیث سنی اس کے بعد پھر سورۃ الواقعہ پڑھنے کو کبھی نہیں چھوڑا۔ وقضى رواه ابو يعلى عن اسحاق بن ابراہیم عن محمد بن منیب عن السری بن یحییٰ عن شجاع ابی ذبیۃ عن ابن مسعود به ثم رواه عن اسحاق بن ابی اسرائیل عن محمد بن منیب العدنی عن السری بن یحییٰ عن ابی ذبیۃ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصب فاقة ابدا ثم لم يذكر في مسنده شجاعا قال وقد امرت بناتي ان يقرأنها كل ليلة وقد روى ابن عساکر ايضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن ابي اليمان السري بن يحيى عن شجاع النبي فاطمة قال مرض عبد الله یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
فأتاه عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ يعوده فذكر الحديث بطوله. وہی واقعہ ایک ہے، اس کے سند مختلف ہیں. تو محدثین کا قاعدہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں جتنے اسناد ملتے ہیں وہ جمع کر لیتے ہیں کہ اگر کسی سند میں ضعف ہے تو دوسری سند اس کو طاقت پہنچا رہی ہے. ایک واقعے کو کئی لوگ روایت کر رہے ہیں تو منوانا ہے کہ واقعہ ٹھیک ہے. قال عثمان بن الیمان كان ابو فاطمہ هذا مولى لعلي بن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہ. وقال احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا اسرائیل ويحيى بن آدم قال حدثنا اسرائیل عن سماك بن حرب انه سمع جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ يقول كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلوات كنحو من صلاتكم الذي تصلون اليوم ولكنه يخفف كان صلاته اخف من صلاتكم وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی نمازیں پڑھتے تھے جیسے تم پڑھتے ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہ خفیف ہوتی تھی، یعنی بہت لمبی قرات نہیں کرتے تھے جیسے تم لوگ کر رہے ہو کہ آدمی برداشت ہی نہ کر سکے. تو حضور تو عام طور پر فجر کی نماز میں سورۃ الواقعہ اور اس جیسی صورتیں تلاوت فرماتے تھے. اور دوسری بات یاد رکھیں، بعض علماء اور محدثین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضور پاک کی جو قرات تھی اور آپ کی زبان مقدس کی جو تاثیر تھی، یعنی قرآن اللہ کا ہو اور زبان محمد رسول اللہ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ پہ وہ بار گزرتا ہی نہیں تھا آپ چاہے جتنا پڑھیں. ان کے لیے ہر حال میں وہ خفیف ہوتی، ان کا دل چاہتا تھا کہ حضور پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. لیکن امام کے لیے یہ حکم ہے، یاد رکھو، من اما منکم فلیخفف. اگر تم کسی مسجد میں یا کسی جگہ امام ہو تو نماز جو ہے اس میں بہت لمبی قرات نہ کرو، کیونکہ وراءکم ذو الحاجہ، تمہارے پیچھے کام والے بھی کھڑے ہیں، تمہارے پیچھے کوئی بیمار بھی کھڑا ہے، تمہارے پیچھے کوئی عورت بھی کھڑی ہے جس کا بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے. تو نماز جو ہے تخفیف سے پڑھاؤ. اتنی لمبی لمبی قراتیں کہ لوگ تھک جائیں اور پھر لوگ اس مسجد میں بھی آنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ مولوی تو بڑی لمبی قرات کرتا ہے، تو لہذا ہم تو وہاں جائیں گے جہاں کم ہو. تو اس لیے شریعت نے ہر بات کا حکم دیا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی الواقعۃ من اسماء یوم القیامہ سمیت بذلک لتحقق کونہا ووجودها كما هي كما قال تعالى يومئذ وقعت الواقعہ. یاد رکھو کہ صورتوں کے نام جو ہیں وہ اصل میں اسی صورت کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور اس صورت کا نام واقعہ رکھا گیا. تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الواقعہ جو ہے یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یعنی جیسے قیامت کے نام ہیں، واقعہ بھی ہے، الحاقہ بھی ہے، القاریہ بھی ہے، الساعہ بھی ہے، القیامہ بھی ہے. تو یہ بھی ایک نام ہے قیامت کا. اور اس کو واقعہ کیوں کہا گیا، کیوں نام رکھا گیا کہ ہر حال میں ہونا ہے، تو جس کا وجود ہر حال میں یقینی ہو، لتحقق الوقوع ہو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، بس قیامت ہو جائے. قوله تبارک و تعالی لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ أي ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا دافع يدفعها. ليس لوقعتها كاذبة معنی یعنی اس وقوع کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو دفع کر سکتا ہے. جب اللہ چاہیں گے کہ قیامت ہو بس ہو جائے گی. کوئی طاقت اس کو مؤخر کر دے، کوئی طاقت اس کو روک لے، ناممکن ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. جب اللہ نے وقت مقرر کیا وہ آئے گا تو پھر اس کو تاخیر نہیں ہو سکتی.
اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم لوگوں کا جو میں نے موت کا وقت لکھا ہے جب وہ آ جائے گا بس نہ آگے ہوگا نہ پیچھے، ساری دنیا کی قوتیں صرف کر لو، ساری دنیا کی طاقتیں لگا لو، لیکن وہ وقت تو نہیں ٹال سکتا ہے، وہ تو آ کے رہے گا۔ تو جب تم موت کو نہیں ٹال سکتے ہو تو قیامت کو کیسے ٹال سکتے؟ اس لیے معنی سمجھنے کا یہ ہے کہ جب تم اپنی موت کو مؤخر نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کی قیامت کو کیسے مؤخر کر سکتے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ، كما قال تعالى استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله، اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ورنہ اس دن سے جس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وقال سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع، پوچھتے ہیں کہ عذاب کب ہوگا؟ عذاب ہوگا تو کافر کیا اس کو ٹال لیں گے؟ کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ وقال تعالی یوم یقول کن فیکون وقوله الحق وله الملک یوم ينفخ في الصور عالم الغیب والشہادہ وهو الحکیم الخبیر۔ کیوں اس کی شان ہے، وہ جب حکم دیں گے ہو جا تو بس ہو گیا، اس کا فرمان بھی حق ہے اور یہ ملک بھی اسی کا ہے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر چھپی چیز کو جاننے والا ہے اور وہ حکمت والا ہے، وہ علم والا ہے۔ کاذبۃ لیس لوقعتها کاذبۃ کما قال محمد بن کعب لا بد ان تكون، وقال قتادہ لیس فيها مثنبیۃ ولا ارتداد ولا رجعہ، قال ابن جریر والکاذبۃ مصدر کالعافیۃ والعاقبہ۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ حضرت محمد ابن کعب فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ لا بد ان تکون، ہر حال میں قیامت ہوگی، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں، اس میں کوئی آگے پیچھے والی بات نہیں ہے، اور اس میں نہ کوئی واپس ہونا ہے۔ جیسے بندہ سوچتا ہے نا چلا جاؤں نہ چلا جاؤں، اچھا چلا گیا واپس آ گیا، پھر چلا گیا پھر واپس آ۔ اللہ کے فیصلے اس طرح نہیں ہوتے ہیں، وہ تو جب فیصلہ ہوگا قولہ الحق انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اللہ جب کسی بات کا حکم دیتی ہے کہ ہو جا بس ہو گیا، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کاذبۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعۃ، کیا معنی؟ اے تخفض اقواما الى اسفل صافدین الى الجحیم وان كانوا في الدنيا اعزاء وترفع آخرين الى الى النعيم المقيم وان كانوا في الدنيا وضعاء۔ اب اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ایسے ہوگا خافضۃ رافعۃ، کیا معنی؟ یعنی بعض قوموں کو تو نیچے لے جائے گی اور اسفل سافلین میں پہنچا دے گی، چاہے وہ دنیا کے اندر بڑے شان والے، بڑے جبار، بڑے سردار، بڑے دولت مند، نتیجہ جہنم۔ اور بعض لوگوں کو اتنا اونچا کر دے گی، ان کے شان کو اونچا کر دے گی، چاہے وہ دنیا میں فقیر تھے، غریب تھے، مسکین تھے، کوئی ان کو ہاتھ بھی نہیں ملاتا تھا، لیکن آج اللہ نے ان کو اونچا کر دیا۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ فقراء جو ہیں وہ 500 سال کی مدت یعنی اغنیاء سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوں گے، کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی فقراء کو بھی شان عطا فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے اور عظمت عطا فرمائیں گے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاکذا قال الحسن وقتادہ وغیرہما
وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعني حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي النبي عن سماك بن عكرمة بن باس خافضة رافعة تخفض أكمان وترفع آخرين. وقال عبد الله الأنكبي عن عثمان بن سراقة بن خالد بن الخطاب خافضة رافعة قال الساعة خفضت أعداء الله إلى النار کہ قیامت کے آنے کی وجہ سے اللہ کے دشمن جو تھے وہ جہنم میں نیچے چلے گئے. فرفعت اولیاء اللہ الی الجنہ اور اللہ کے جو دوست تھے ایمان والے تھے وہ اونچے ہو گئے اور جنت میں چلے گئے. وقال محمد بن کعب تخفض رجال كانوا في الدنيا مرتفعين وہ فرماتے تھے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں بڑے اونچے بنتے تھے آج ان کو نیچا دکھا دیا. وترفع رجال كانوا في الدنيا مخفوضين اور جو نیچے ہوتے تھے بیچارے عاجز تھے مسکین تھے آج اللہ نے ان کو اونچا کر دیا. وقال صدیق خافضت المتکبرین ورفعت المتواضعین جو دنیا میں متکبر تھے آج ان کے غرور کو توڑ کے جہنم میں ڈالا اور جو پہلے متواضع تھے تواضع کرنے والے آج اللہ نے قیامت آنے کے بعد ان کو اونچا کر دیا. وقال لو في باس خافضة رافعة اسمعت القریب والبعید وہ فرماتی ہیں خافضة رافعة کا کیا معنی جب قیامت ہوگی تو قریب والوں کو بھی اور دور والوں سب کو پتہ چل جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اس کی خبر جو ہے وہ قریبی لوگوں کو تو ہو جائے اور دور والوں کو نہ ہو, نہیں سب کو پتہ چل جائے. وقال اقدامت خفضت فاسمعت الادنى فرفعت فاسمعت الاقصى حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ خافضۃ کا معنی کہ قیامت کی بات جو ہے ہر ادنا بھی سن لے گا اور ہر اعلیٰ بھی سن لے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا خافضۃ رافعۃ واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ ایک دوست کو ایسی بیماری شروع ہو گئی ہے کہ اس کے ہاتھوں سے چمڑا جو ہے وہ اترنا شروع ہو گیا. ڈاکٹروں نے بڑا علاج کرایا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اس کا علاج جو ہے کیونکہ اللہ کا قرآن شفا ہے ہمارا ایمان ہے تو سورۃ الفاتحہ ہے آیت الکرسی ہے اسی طریقے سے آخری 4 کل ہیں ان سب کو بار بار پڑھ کے دم کریں پانی پہ دم کریں وہی پانی پلائیں جو دوائیں لگاتے ہیں ان پہ دم کریں اور دوائیں لگاتے رہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ قادر ہیں وہ شفا عطا فرمائیں گے. یہ بات ہے کہ ہماری اصل میں وہ زبان میرا بھائی پاک نہیں رہی نا. حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے تھے شفا ہو جاتی تھی, ہم سارا قرآن شریف پڑھتے ہیں شفا نہیں ہوتی. انہوں نے فرمایا میرا بھائی قرآن تو وہی ہے لیکن وہ صحابہ والی پاک زبانیں کہاں سے لے آئے. تو اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ ہماری زبان پاک نہیں, ہماری نیت صاف نہیں, ہمارا عقل حلال نہیں, ہمارا صدق مقال نہیں, ورنہ قرآن پڑھا جائے اور کیوں نہ ٹھیک ہو. ایک بات اور اسی طرح جو بیماریاں لا علاج ہیں نا جی اس کے لیے وہ آیت مبارک ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ, یہ سورۃ النجم میں ہے. اس سورت کو اول آخر درود شریف پڑھ کے اور 1000 دفعہ پڑھیں اور دم کر دیں ان چیزوں پہ استعمال کریں, اللہ پاک شفا دے گا. اگر کوئی آدمی گسیم جاتا ہے اس کا کوئی کام ہے واپس آنے پر لازمی بات ہے کہ میقات سے گزرے گا
حنفی مسلک میں تو وہ بغیر احرام کے نہیں آ سکتا. ہاں کوئی معذوری ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی وجہ ہے تو پھر تو گنجائش ہوتی ہے، ورنہ آمدن تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کو احرام کے بغیر نہیں آنا چاہیے. البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیت اگر عمرے کی ہو تو پھر تو لازم کرے، نہ ہو تو دم نہیں پڑے گی. یہ نہیں کہتے کہ نہ کرو، سب کہتے ہیں کرو. ان کے نزدیک فرق یہ ہے کہ دم نہیں پڑے گی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دم پڑ جائے گی. فرماتے ہیں میقات بنائے اسی لیے گئے، اگر ہماری مرضی پر ہے تو پھر میقات کا فائدہ کیا ہوا. کہتے ہیں میقات کا معنی یہی ہے، دیکھو نا چیک پوسٹ لگاتے ہو دنیا میں، اگر اس میں کوئی چیک ہی نہ کرے تو پھر چیک پوسٹ بنانے کا کیا فائدہ ہوا بھائی؟ صرف چوکی لے کے کھڑی کر دو تو اس کا کیا فائدہ ہو جائے گا. اس لیے وہ فرماتے ہیں ہر حال میں عمرہ کرو، ورنہ اس پر دم پڑے گا اور عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ نماز میں ٹانگیں زیادہ کھلی کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، تم تھوڑی کھلی کر دیا کرو، معاملہ حل ہو جائے گا. ایک زیادہ کرے گا، ایک تھوڑی کرے گا تو اعتدال ہو جائے گا نا. کہتا ہے جی کہ پتہ نہیں ویسا کیوں کرتے، جو کرتے ہیں ان سے پوچھو. اب سب کا ٹھیکہ میں نے تو نہیں لے لیا نا. اب ہر بات آپ مجھ سے پوچھنے آتے ہو، ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ ان سے جا کے پوچھیں. ویسے یاد رکھو اصل مسئلہ یہ ہے کہ صف جو ہے وہ سیدھی ہو، کندھے کے برابر کندھا ہو اور ٹخنے کے برابر ٹخنا ہو، اور درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑا جائے، یعنی قریب قریب کھڑے. شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے. اچھا کبھی یہ ہوتا ہے ایک آدمی تھوڑا دور کھڑا ہے، ذرا اسے پاؤں زیادہ لمبے کر لے کہ ذرا ہم مل جائیں. اچھا کبھی رش ہو جاتا ہے تو آدمی پاؤں ایسے ملا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. حج میں آپ نے دیکھا ہے نا، آدمی حج میں کیسے پاؤں پھیلا ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں، کوئی ایسی لڑائی جھگڑے والی باتیں نہیں ہیں. اب ہمارے یہاں مشکل یہی ہو گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بحث ہے، چھوٹے مسائل پہ الجھنے ہیں، اور بنیاد جو ہے اس پہ کوئی فکر نہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. جو بنیادی کام ہے نا اس پہ زور لگاؤ، بندوں کے عقیدوں پہ زور لگاؤ، ان کے کلمہ مبارک ٹھیک کراؤ، توحید سمجھاؤ، ان کو مقام نبوت اور رسالت سمجھاؤ، ان کو اللہ کے فرائض سمجھاؤ، ان کو حلال اور حرام بتلاؤ. یہ تو اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں. کسی نے ٹانگیں کھلی کر لی، کسی نے قریب کر لی، کیا ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کی بیوی ہے، وہ سگریٹ پیتی ہے، وہ باز نہیں آئی تو اس نے طلاق دے دی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کہتے ہیں اس نے روکا، اس نے بات نہیں مانی اور طلاق دے. طلاق تو ہو گئی. کہتا ہے جی کہ میں حنفی ہوں، ایک میرا دوست ہے وہ کہتا ہے کہ رفع یدین تم نہیں کرتے ہو تو نماز تمہاری نہیں ہوتی ہے. میرا بھائی دعا کرو اللہ دونوں کو ہدایت دے، اللہ دونوں کی نمازیں قبول فرمائے. ایک حدیث مجھے دکھلا دو، حدیث صحیح کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، میں کل پڑھوں. بات ختم ہو، جھگڑے کی ضرورت ہی. ایک حدیث کہ جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ جو رفع یدین نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. آپ ہمیں ایک حدیث مبارک دکھا دیں، بات ختم. ہم تو نہیں جھگڑتے، ہم تو کہتے ہیں سب کی نمازیں ٹھیک ہیں. اگر تم ہماری نمازوں کو خراب سمجھتے ہو تو اللہ ہدایت دے. ہم نے تو سب سے بڑے فقیہ صحابہ کی حدیث پہ عمل کیا ہے. ہم نے تو سب سے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے صرف یہ نہیں، آپ نے فرمایا بھی اور آپ نے نماز پڑھ کے دکھایا بھی کہ ما سوا تکبیر تحریمہ کے پھر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے. اور یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا
کہ جو بات عبداللہ فیصلہ کر دے میں بھی راضی میرا رب بھی راضی. یہ اتنا بڑا آدمی ہے. کیا اس کی نماز یعنی وہ اپنی نماز جان کے خراب کر رہے تھے؟ عبداللہ ابن مسعود جیسا آدمی. اللہ کے بندے ٹھیک ہے جو کرتے ہیں الحمدللہ ہم ان کی کبھی مخالفت نہیں کرتے، لیکن خدا کے لیے جو نہیں کرتے ان کو بھی بلا وجہ مطعون نہ کرو، تان نہ کرو. ان کو بھی یہ نہ کہو تمہاری نماز نہیں ہوتی. ایک حدیث مجھے دکھا دو جس میں لکھا ہو جو رفع دین نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی. میرا حرم میں وعدہ ہے میں کل سے شروع کر دوں گا. اور نہ دکھا سکو تو پھر ذرا تم میری بات مان لینا. میں 10 حدیثیں تو نہیں مانگ رہا، صرف ایک حدیث ہو صحیح اور حضور کا حکم ہو. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو جو ہے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وضو جیسے نماز کا وضو ہے دوبارہ کریں. لیکن احناف کہتے ہیں کہ وضو لغوی مراد ہے. کیا معنی ہے؟ یعنی ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے، کیونکہ اس گوشت میں ذرا دسومت جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے، چکناہٹ، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ دھو لے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل وضو دوبارہ کریں. بہرحال اچھی بات ہے، کوئی ایسے جھگڑے والی بات نہیں ہے. الحمدللہ ان مسائل پہ خدا کے لیے نہ لڑا کرو نہ لڑایا کرو. اچھا ایک مسئلہ مجھے سمجھا دو. تم نوجوان ہو، پڑھے لکھے ہو اور کمپیوٹر کو بھی سمجھتے ہو اور انٹرنیٹ بھی استعمال کرنا جانتے ہو. مجھے تو اپنا ٹیلی فون بھی نہیں آتا استعمال کرنا، میں بس سن لیتا ہوں الحمدللہ بند کر دیتا ہوں، اس کے آگے مجھے کچھ نہیں آتا. اچھا آپ جانتے ہیں، آپ بحث کریں، کوشش کریں، تلاش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مقدس سے 1200 سال تک، اب یہ 1400 سال ہو گئے نا، 1431 ہو گیا، 32 ہو گیا، تو یعنی سرکار دو عالم سے لے کر 1200 سال تک کبھی جو مسئلے تم نے چھیڑے ہوئے ہیں ان پہ کوئی مناظرہ ہوا ہو، کسی نے کتاب لکھی ہو، کسی نے ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ لگایا ہو، اگر تمہیں ملے تو خدا کے لیے مجھے ڈھونڈ کے دے دو، کیونکہ میں تو جانتا نہیں. جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ 1200 سال تک اختلاف تھا، صحابہ میں بھی تھا، لیکن نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فتویٰ، نہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تیری نماز نہیں ہوتی، تیری نماز نہیں ہوتی، تیری نماز نہیں ہوتی، تیری نماز نہیں ہوتی. نہ کتابیں لکھی گئیں، نہ مناظرے ہوئے، نہ چیلنج ہوئے، نہ ہزاروں روپے کے انعامات لکھے گئے. کچھ اختلافی مسئلہ تھا، بس ہو گیا. علماء سبق پڑھاتے تھے، دونوں اختلاف بیان کرتے تھے کہ بھی امام شافعی یوں فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل یوں فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ یوں فرماتے ہیں، ان کے دلائل یہ ہیں، ان کے دلائل یہ ہیں. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. مجھے تو نہیں ملی. مجھے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ جب انگریز آیا ہے نا بدبخت اس خطے میں، اس نے آ کے پھر لوگوں کو ان مسائل پہ ابھارا ہے اور لایا. اگر آپ کو مل جائے نا جی کوئی کتاب 1200 سال کے عرصے میں، کوئی چیلنج، کوئی مناظرہ، کوئی ایک دوسرے کو کافر کہنا، کوئی ایک دوسرے کو کہا ہو کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی، خدا کے لیے مجھے ڈھونڈ دو. اور اگر نہیں ملتی ہے تو مان لو کہ یہ جھگڑے پھر کس نے پیدا کیے. ٹھنڈے دل سے کوئی الزام نہ لگاؤ، کسی کو گالی نہ دو، کسی کو برا نہ کہو. وہ حضرت تھانوی کے پاس کوئی جاتا نا، وہ فرماتے بھائی اپنی چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں. اور فقیر لوگ تھے نا، وہ جھگڑوں سے باز آ جاتے، حتیٰ کہ ان کو کوئی کہتا کہ جی فلاں بندے نے آپ کو گالیاں دی ہیں، کہ اچھا بھائی ماشاء اللہ، ضرور اس کو میرے کسی عیب کا پتہ ہوگا، اللہ اس کو خوش رکھے، دیکھو میرا کتنا بھلا کر دیا، میرے گناہ گر گئے اور میرے دشمن کے بڑھ گئے. وہ لوگ تھے. آج کل ہم تو لڑا کے روٹی کھاتے ہیں.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تجعلنا من القانتين، لا تجعلنا من القانتين، لا تردنا عن بابك خائبين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.